زندہ باد زندہ باد شر کی ازاں زندہ باد ازاں رہے گی ازاں رہے گی صدا رہے گا حسین 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 نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری 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 بول بول سکی سونے لال قلم دونوں ہاتھ بلند کر کے نواب شاہ سے کربلا تک آواز پہنچانے کی کوشش کریں نیت کریں کہ مولا ہمیں کربلا بلائیں اور وہاں جا کر بھی ہم یہ صدا بلند کریں دونوں ہاتھ اوپر کر کے ہوا میں بلند کر کے بولو لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین تو آپ نے الہی امین کہنا ہے کھلے آسمان کے نیچے ہے فرش ازا ہے اور یہ ماتمی بابرکت ہاتھ ہیں جو حسین کا ماتم کر رہے ہیں ان ہاتھوں کو اپنے سر سے بلند کر کے الہی امین کہیے گا کہ بار الہ تجھے حسین کے اجڑے ہوئے گھر کا واسطہ جو بھی سلام متاثرین ہیں ان کی مشکلات آسان فرما یا بار الہ سندھ میں پنجاب میں بلوچستان میں دنیا کے کسی کونے میں جو بھی انسان پریشان ہے جو محمد والے محمد سے محبت مودت رکھتا ہے مولا سب کی حفاظت فرما خاص طور پر ملک پاکستان میں جہاں جہاں بھی سیلاب کی وجہ سے پریشانیاں ہیں مولا ان کی مشکلات کو آسان فرما جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کو اعلی دین میں جگہ عطا فرما جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما لیکن ایک بات کی گواہی آپ نے ہاتھ اٹھا کر دینی ہے کہ سندھ کے علاقے میں یہ بات کر لیتے ہیں پنجاب میں بھی ایسے ہوئے سندھ میں بھی پاکستان میں جہاں جہاں بھی جن علاقوں میں غازی عباس کا علم لگا تھا تو سیلاب کی وجہ سے اگر سارا علاقہ ڈوب گیا لیکن جہاں غازی عباس کا علم جیسے لہرا رہا تھا ویسے ہی لہرا رہا ہے نا یاد مل کر سارے ہاتھ اٹھا کر کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے ہاتھ اٹھا کر دعا کے لیے اونچی آواز سے مل کر بولنا اونچا رہے غازی علم تیرا اونچا رہے غازی علم تیرا اونچا رہے غازی علم تیرا ہر دور میں اونچا رہا غازی علم تیرا ہر دور میں اونچا رہا غازی علم تیرا 1400 برس سے جھک نہ سکا یہ رب کا کرم ہے عباس کا علم ہے کس کا علم ہے ہاتھ لگا بولو سارے علم ہے علم عباس کا علم ہے عباس کا علم ہے عباس کا علم ہے عباس کا علم ہے میرے ساتھ ہاتھ ملا کر بولنا میں اس کے ساتھ غازی عباس کے علم کی گواہی بھی دیں گے اس کی شان کی اور ساتھ ساتھ ماتم بھی کریں گے غازی عباس کے علم کا پنجہ ہے ہاتھ وہ اٹھائے جس کا عقیدہ ہے مل کر بولیں پنجہ ہے جلال دست خدا پنجہ ہے جلال دست خدا پٹکا اس کا زینب کردار پٹکا اس کا زینب کردار تعویذ وفا ہے مشکیزہ تعویذ وفا ہے مشکیزہ یہ مشکالم ہوں گے نہ جدا پٹکے پر رقم ہے عباس کا علم ہے عباس کا علم ہے غازی عباس کے ماتمیوں غازی عباس کے غلاموں دونوں ہاتھوں سے ماتم کر کے بولنا ہے ہاں 1400 برس سے جھک نہ سکا یہ رب کا کرم ہے عباس کا علم ہے عباس کا علم ہے کو لاکھ مٹانا چاہ مگر کو لاکھ مٹانا چاہ مگر جاری ہے عزاداری کا سفر جاری ہے عزاداری کا سفر ہر سمت علم آگے ہے نظر ہر سمت علم آگے ہے نظر مٹ پایا نہیں جھک پایا نہیں دنیا کو یہ غم ہے عباس کا علم ہے عباس کا علم ہے علم عباس کا علم ہے عباس کا علم ہے اور دنیا کو بتانا ہے
کہ ہمیں دینے والا اللہ کی ذات ہی ہے، لیکن اللہ تک ڈائریکٹ کچھ پروٹوکولز اللہ نے مقرر کیے ہیں. اللہ نے اپنی پہچان کرانے کے لیے محمد والے محمد کو وسیلہ بنایا. تو اسی طرح یہاں سے وہاں جانے کے لیے بھی محمد والے محمد کو وسیلہ بنانا ہے. تو اللہ ہماری مرادیں پوری کرتا ہے. ہم جاتے ہیں علم کی شبی پر، یہ علم ہمیں غازی عباس تک لے کر جاتا ہے، غازی عباس ہمیں خدا تک لے کر جاتا ہے. تو یہ وسیلہ چل رہا ہے اللہ کا. تو ہاتھ اٹھا کر سینہ تان کے پوری دنیا کے سامنے اعلان کر کے بولو ہمیں فخر ہے کہ ہم غازی عباس کے وسیلے سے مانگتے ہیں، ہم علم کے وسیلے سے غازی عباس تک پہنچتے ہیں، غازی عباس کے وسیلے سے اللہ تک پہنچتے ہیں. تو ہاتھ اٹھا کر سارے مل کر بولنا دیکھ زمانے دیکھ ذرا، دیکھ زمانے دیکھ ذرا، پاک علم کی پاک ہوا، پاک علم کی پاک ہوا، کرتی ہے عطا دیتی ہے شفا، عطا دیتی ہے شفا، گھبرانا نہیں کہیں جانا نہیں، جو مانگو وہ کم ہے، عباس کا علم ہے. سارے ماتم کرتے عباس کا علم ہے. گھر گھر سے جلوس غم نکلے، گھر سے جلوس غم نکلے، تابوت کے ساتھ علم نکلے، تابوت کے ساتھ علم نکلے، ہم کرتے ہوئے ماتم نکلے، ہم کرتے ہوئے ماتم نکلے، کہ جو جلوسوں کا رستہ اب کس میں یہ دم ہے، عباس کا علم ہے، عباس کا علم ہے. حسین حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین، حسین تیرے لہو کی خوشبو، حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک دامن سے آ رہی ہے، فلک دامن سے آ رہی ہے. یا حسین حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین، یا حسین حسین یا حسین، یا حسین حسین یا حسین، حسین تیرے لہو کی خوشبو، حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک دامن سے آ رہی ہے، فلک دامن سے آ رہی ہے. یہ خون ناحق چھپے گا کیوں کر، یہ خون ناحق چھپے گا کیوں کر، جسے یہ دنیا چھپا رہی ہے. حسین تیرے لہو کی ماشاءاللہ حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک دامن سے آ رہی ہے. حسین لاشا جوا گلے کر، حسین لاشا جوا گلے کر، چلے ہیں مقتل سے سوئے خیمہ، چلے ہیں مقتل سے سوئے خیمہ، مگر ضعیفی قدم قدم پر، مگر ضعیفی قدم قدم پر اٹھا رہی ہے، بٹھا رہی ہے. حسین تیرے لہو کی خوشبو، حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک دامن سے آ رہی ہے. کون ہے جس کی گفتگو میں، یہ کون ہے جس کی گفتگو میں علی کا لہجہ جھلک رہا ہے، علی کا لہجہ جھلک رہا ہے. یہ کون ہے جس کے ولولوں میں، یہ کون ہے جس کے ولولوں میں حسینیت جگمگا رہی ہے. حسین تیرے لہو کی خوشبو، حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک دامن سے آ رہی، فلک دامن سے آ رہی. لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب کوئی باعزت چیز، کوئی بابرکت چیز کہیں پیش کی جاتی ہے یا کہیں لائی جاتی ہے تو ایسے ہاتھ رکھ کے لائی جاتی ہے نا، ایسے لایا جاتا ہے نا. کسی بھی بابرکت چیز کو، علم کو، کسی تبرک کو بھی لے کر جاتے ہیں، قرآن کو آپ لے کر جاتے ہیں، کسی کتاب کو لے کر جاتے ہیں تو احترام کے ساتھ ایسے لے کر جاتے ہیں. مجھے منبر حسین کی قسم ہے، حسین کے سر کو ایسے نہیں لایا گیا بلکہ ایسے بالوں سے پکڑ کر ظالم لے کر آیا. سکینہ کو جو بابا کا سر ملا ہے، بابا کے سر کو گود میں لے کر بی بی نے جو بین کیے، بین کرتے 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 بی بی
پھر چلی گئی، پھر ماں جگاتی رہ گئی۔ وقت آیا سکینہ بی بی کی تدفین کا۔ اب تدفین کے وقت بڑی مشکل تھی سید سجاد کو، کیونکہ لاشے کی حالت بہت خستہ تھی بی بی سکینہ کے۔ کاش میں وہ پڑھ سکوں اور آپ سن سکیں، آپ برداشت کر سکیں۔ اپنے تصور میں نواب شاہ سے اپنے آپ کو اٹھا کر شام کے زندان میں لے کر جائیے گا اور اپنی آنکھیں بند کر کے صرف محسوس کیجیے گا کہ ہوا کیا تھا۔ شام کے زندان میں ایک چھوٹی سی قیدی، ہاتھوں میں پاؤں میں اور گردن میں ہے رسی، سینے پہ بابا کا ہے سر، سر سے لیٹی، منہ پہ منہ کو رکھ کے بہت دیر وہ روئی۔ ہائے روتے روتے اس نے چلی آخری ہچکی، زندان میں دم توڑ گئی شاہ کی پیاری سکینہ، سکینہ۔ کرتے تھے سجاد یہ نوحہ، کیسے میں دفناؤں سکینہ، کیسے میں دفناؤں سکینہ۔ سنو مصرع سننا کتنا سخت تھا سید سجاد کے لیے۔ قیدی اگر قید میں مر جاتا ہے کوئی، لاش کو رسی سے چھڑا دیتے ہیں اس کی، ہائے زخموں میں پیوست رسن ہے تیرے سے، میں نے تیری لاش سے رسی نہیں کھولی، ارے لاش بکھر جائے کہیں، کیسے میں دفناؤں سکینہ۔ ہزاروں روایتوں میں ملتا ہے کہ بی بی فضہ نے کہا تھا کہ سجاد مناسب ہے سکینہ کو اسی حالت میں دفنا دیا جائے۔ کہا کیوں اماں؟ کہا اس لیے کہ سکینہ کے لاشے کی حالت بہت خستہ ہے۔ ابھی مولانا شہنشاہ نقوی صاحب نے ایک روایت آپ کو بتائی نا کہ بی بی کو ناکے سے گرا دیا گیا تھا۔ سوچو جب چھوٹی بچی چلتے ناکے سے گرے گی تو کتنی زخمی ہوگی۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ بی بی کو کئی مقام پر ایسا بھی ہوا کہ سواری کے ساتھ باندھ دیا گیا، سواری تیز چلتی تھی بی بی کی پشت زخمی ہو جاتی تھی۔ عزیزانو کان سے بالیاں چھنی ہیں، کانوں سے خون بہتا رہا تھا۔ ایک روایت اور سنو، یہ روایت ہے کہ امام سید سجاد سے کسی نے پوچھا تو مولا نے بتایا تھا کہ ایک وقت سفر میں ایسا آیا تھا کہ میں تھک کر تھوڑی دیر ایسے جیسے انسان ٹانگیں پھیلا کے ٹیک لگا کر بیٹھتا ہے نا، سید سجاد ایسے ٹانگیں پھیلا کر بیٹھے ہوئے تھے، حالانکہ وقت بہت کم ملتا تھا، ظالم دیکھ لیتا تھا تو تازیانے مار کے اٹھاتا تھا۔ سید سجاد کہتے ہیں کہ میرے پاؤں میں لگے تھے کانٹے، اب صرف احساس کرنا جن کی بہنیں۔ سید سجاد کہتے ہیں میرے پاؤں میں لگے تھے کانٹے، میرا جسم زنجیروں سے ایسا جکڑا ہوا تھا کہ میرا ہاتھ میرے پاؤں کے تلووں تک نہیں پہنچ پا رہا تھا کہ میں کانٹے نکالوں۔ اتنے میں نے دیکھا یک میری چھوٹی بہن سکینہ آئی اور سکینہ نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے میرے پاؤں کے کانٹے نکالنا شروع کیے۔ سجاد کہتے ہیں کاش میں اس وقت مر جاتا کہ سکینہ کے ننھے ننھے ہاتھوں پہ جب کانٹے چبھتے تھے خون بہتا تھا، پھر میں تڑپ کر کہتا تھا سکینہ تو نے میرے کانٹے تو نکال دیے، سکینہ تیرے کانٹے نکالنے والا۔ اتنی زخمی تھی سکینہ۔ جب شہید ہو گئی زنجیر زن ماتمی، آپ سلامت رہے جو زنجیر زنی کرتے، گواہ بن کر بولنا کہ جب تم جلوس میں ماتم کرتے ہو تو ماتم کرنے کے بعد تم قمیص پہن لیتے ہو اور پھر جلوس میں کچھ دیر گزارتے ہو، کچھ گھنٹوں بعد جب آپ واپس اپنے گھر لوٹتے ہیں تو وہ خون خشک ہو چکا ہوتا ہے، قمیض اتارتے ہو، قمیض چپکی ہوتی ہے، جیسے ہی قمیض اتارتے ہو زخم سے چپکی ہوئی قمیض ہوتی ہے اور جسم میں درد ہونا شروع ہوتا ہے۔
یہ صرف چند گھنٹوں کی بات ہے. اب صرف اندازہ لگانے کی کوشش کرنا کہ بی بی سکینہ کئی دن کی زخمی تھی, اتنی زخمی تھی کہ سارا کرتا زخموں میں پیوست ہو چکا تھا. بی بی فضہ کہتی ہے سجاد ہم نے اس کا کرتا تبدیل کرانا چاہا تھا مگر ہوا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سکینہ کے کرتے کے ساتھ اس کے جسم کا گوشت باہر آنے لگا. سکینہ کی حالت کچھ ایسی تھی. اسی حالت میں سید سجاد نے سکینہ کو دفنا دیا, مگر سجاد جس وقت قبر بنا رہے تھے اس وقت بھی چیخ مار کر رو کر سکینہ کے لاشے کو ہاتھوں میں اٹھا کر جب لاشے کو قبر میں لٹا رہے تھے اس وقت تڑپ کر قبر بناتے وقت یہ کہتے تھے یاد مجھے آتا ہے غمزدہ خواہر, مجھ سے یہی پوچھتی رہتی تھی تو اکثر, دفن میں ہو جاؤں اگر قید ستم میں, شمر نہ آ جائے کہیں میری لحد پر, اب اسی زندان میں دھکیا کیسے میں دفناؤں سکینہ. بس ایک جملہ سننا, ایک جملہ سننا. میں بہت سخت جملہ پڑھنے لگا ہوں, سخت لگے تو مجھے معاف کر دینا, مگر حقیقت یہی تھی کہ سکینہ اور علی اصغر کی عجیب قسمت تھی. یہ دونوں بہن بھائی سکینہ اور علی اصغر کی قسمت بڑی عجیب تھی. ان دونوں بہن بھائیوں کی قسمت بڑی عجیب تھی کہ علی اصغر کے جو گلے میں تیر لگا تھا وہ علی اصغر کے قد سے بڑا تھا, اور سکینہ کے جو تماچا لگا تھا وہ ہاتھ سکینہ کے رخسار سے بڑا تھا. بابا جان شمرے نے جا, بابا جان شمرے نے جا مارے تماچے منہ پر, بالیاں کھینچی میری کرتا ہوا خون میں تر. بابا جان دیکھو ذرا, بابا جان دیکھو ذرا, نیل ہے رخسار میرے, کیا یتیموں پہ ستم کرتا ہے یوں کوئی بشر. شمر کو دیکھ کے میں خوف سے تھراتی ہوں, بھیا سجاد کے پیچھے ہی میں چھپ جاتی ہوں. اپنے غم تم بھی سناؤ بابا, اپنے غم میں بھی سناؤ. بابا جان دیکھنا کیا, بابا جان دیکھنا کیا, سن بھی نہ پاؤگے بیاں میرے رخسار پہ ظالم کی انگوٹھی کے نشان, میرے رخسار پہ ظالم کی انگوٹھی کے نشان. بابا جان تم بھی مجھے, بابا جان تم بھی مجھے اب نہیں پہچانو گے, خاک بالوں میں لہو کانوں سے اب تک ہے رواں. صبر ہر غم پہ مگر کیسے کیا مجھ سے سنو, تیرا 100 میل سفر کیسے کیا مجھ سے سنو. اپنے غم تم بھی سناؤ, اپنے غم میں بھی سناؤ. بابا 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 میرا گلا ابھی بھی دکھتا ہے بابا, بابا میری گردن میں نیل کے نشان ابھی تک نہیں گئے بابا, بابا میرا گلا بہت زخمی ہے بابا. کیوں سکینہ تڑپ کر کہتی ہے بابا جان بازو بندے, بابا جان بازو بندے, سب کے بندھا میرا گلا, جب رسل کھنچتی تھی دم گھٹتا تھا ہر کام میرا. بابا جان میں نے کیا, بابا مولا نے کہا سکینہ تو چلی کیسے, تو تڑپ کر کہتی ہے بابا اس حالت میں, بابا جان میں نے کیا, بابا جان میں نے کیا, پنجوں پہ چڑھ کر وہ سفر, درد ہوتا تھا تو چلاتی تھی بابا بابا, ہوش میں کھاتی تو زمین پر نہیں گر پاتی تھی, رسی اس طرح سے گردن میں پھنسی جاتی تھی. آزاداروں نہ سید سجاد کے ہاتھ سے ہتھکڑیاں کھلی, نہ بیڑیاں پاؤں سے کھلی, نہ سکینہ کے گلے کی رسیاں کھلی. شام کے زندان میں حالت کیا تھی, شام دا زندان رت رومڑا لائمان,
रत पूजन ली भेड़ सकीना दा जनाजा कड़ियां ले हत्था ते रसियां ली भेड़ दा जनाजा हत्था ते चाह के सजादा दिन मैं कू लोगो सजादा दे मैं मोई चाही ओ याद है सजा तेरे हाथ च केड़ी गठड़ी है रो कर मेरा मजलूम आदा है ए गठड़ी में जनाजा है तेरा लाई वेदा हमारी कलील सी इबादत को कबूल फरमा इनकी आवाज़ों पे रहमत नाजिल फरमा जो चीख चीख कर रो रहे हैं खुदा जितने भी ज़ाकिरीन उलमा इकराम ने और जितने भी मज़ादारों ने यहाँ ज़दारी की हम सब की ज़दारी को कबूल फरमा ज़बान मोहम्मद हसन ज़दारी साहब अली हसन ज़दारी साहब ज़दारी साहब खुर्रम ज़दारी साहब और तमाम अहलियान इनके तमाम घर वाले तमाम रिश्तेदार और जितने अहबाब यहाँ मौजूद हैं ज़िशान भाई इनके वाले और तमाम मातमी साउंड वाले कैमरे वाले लाइट्स वाले इमाम बारगाह के जितने मुतवल्लिईन हैं और इसके साथ साथ जो इस वक्त अज़ादारों को चाहे घर में चाहे यहाँ पर नज़र मौला खाना तकसीम कर रहे हैं उनके लिए भी जो लंगर पका रहे हैं उनके लिए भी दुआ हर शख्स यहाँ शामिल सवाब है जो पुलिस इंतज़ामिया हैं उनके लिए भी दुआ है जो स्काउट्स हैं उनके लिए भी दुआ एक एक अज़ादार के लिए दुआ जिसने भी दाम दरम में सुखन कदम खिदमत सर अंजाम दी मौला उन सब की इबादत को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा लाखों दुआ की दुआ हमारे वारिस इमाम ज़माना रहसान का ज़हूर जल्द फरमा इस कबूलियत के लम्हे में वक्त के इमाम के ज़हूर के लिए दुआ कीजिए हाथ उठाकर दुआ इमाम ज़माना सब मिलकर पढ़ेंगे हाथों को अपने सर से बुलंद करें मिलकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा कुल्ल वलियका हुज्जत इब्न हसन सलवातुका अलैहि व अला आबा फी हाज़िहि साअति व फी कुल्लि वलिया व हाफिज़ा व क़ाइदा व नासिरा व दलीला व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तहु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद ज़बान मोहम्मद हसन ज़दारी साहब को और इनके अहले खाना व जो भी बीमार हैं इनके घर में मौला उन सबको इससे याद हेलो